الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام ساتھیوں، رمضان کی آمد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے اتنا خوش ہوتے تھے کہ رجب سے ہی رمضان کی تیاری شروع کر لیتے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب، شعبان، فرمایا کہ رجب میرا مہینہ، شعبان اللہ کا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ 15 شعبان کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مستقل روزے رکھتے تھے۔ صحابہ نے بھی رکھنا شروع کر دیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ عبادتیں خاص تھی۔ بس اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو کے اٹھتے نماز پڑھ لیتے بغیر وضو کے۔ فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، میرا دل تو جاگا رہتا ہے، میری آنکھیں سو جاتی ہیں۔ کچھ چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی، اس لیے رجب سے ہی رمضان کی تیاری شروع ہو جاتی تھی۔ اللہ رب العزت نے بھی فرمایا کہ روزہ میرا ہے، میں اس کی جزا دوں گا۔ ایک جگہ فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ اس لیے کہ باقی جتنی عبادات ہیں اس میں دکھاوا ممکن ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے، ہو سکے نمازی کی نیت ہو میں دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ حج کر رہا ہے، مجھے لوگ حاجی صاحب کہیں۔ جہاد کر رہا ہے، لوگ مجھے کمانڈر صاحب کہیں۔ بہت ساری عبادات ایسی ہیں، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا دنیا میں کسی کو پتہ لگ ہی نہیں سکتا۔ وہ واش روم چلا جائے، وضو کرتے ہوئے وہ پانی پی سکتا ہے، اللہ کو صرف پتہ ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ آج ہمیں وزیر اعظم یا صدر انعام دے تو ہم خوشی سے پھولے نہیں سماتے، تو جب اللہ خالق کائنات خود ہمیں گولڈ میڈل دیں تو پھر کیا عالم ہوگا اس خوشی کا۔ فرمایا کہ اس کے معدے میں جو خالی رہنے کی وجہ سے جو ایک مشک سی آتی ہے، جو ایک بو کا سما ہوتا ہے، فرمایا وہ بھی مجھے پیاری لگتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مسواک ہی نہ کریں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، وہ معدے سے اٹھنے والی ایک حمک سی ہوتی ہے، اس کی فرمایا کہ وہ مجھے اس روزہ دار کی پیاری لگتی ہے۔ اب دیکھیں اس روزہ دار کو اللہ کا ڈر کتنا ہے۔ لعلکم تتقون، فرمایا تم سے پہلے بھی لوگ روزے رکھا کرتے تھے۔ روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب یہ تقوی ہی ہے کہ عین گرمی کا وقت جون جولائی ہے اور آپ نے ٹھنڈا پانی یخ اپنے منہ میں ڈالا، بس صرف حلق میں لے جانے کی دیر ہے اور اندر نہیں لے جاتا۔ وہ کہتا ہے نہیں، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ دوسری جگہ فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ جس نے رمضان کے روزے ایمان و احتساب کے ساتھ رکھے، پورے تقوی کے ساتھ رکھے، نظر کی حفاظت، نظر کا روزہ، زبان کا روزہ، اعضاء و جوارح کا روزہ رکھا، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، میں اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ من قام رمضان، جس نے قیام کیا رمضان میں، راتوں کو عبادت کی، دن کو روزہ رکھا۔ اب یہ روزہ ہمیں اللہ کی رضا سکھاتا ہے، یہ روزہ ہمیں تقوی بتاتا ہے۔ اور ایک فلسفہ اس کا یہ بھی ہے کہ آپ بھوکے رہیں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ غریب کی جب بھوک ہوتی ہے اس کا بھی اثر آپ پہ ہو۔ اور پھر رمضان میں آپ عید سے پہلے فطرانہ دیں۔ صدقہ زکوٰۃ میں گنہگار سے گنہگار بندے کا بھی دل کرتا ہے کہ وہ رمضان میں دے، اس لیے کہ دل نرم ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت دلوں کو نرم کرتا ہے۔ اور پھر یہ رمضان میں ہر چیز کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے پھر گناہ کا بھی اجر بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ ان دنوں میں گناہ کریں گے، آپ کے نفل فرض بن جاتے ہیں اور فرض 70 گنا زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ آپ کا 1 روپیہ 70 اور 70 سے 700 گنا تک بھی چلا جاتا ہے۔ اتنا ثواب اللہ رب العزت دیتے ہیں۔ تو میرے ساتھیوں، اس رمضان میں
خصوصاً ہمارا بر صغیر کا مزاج یہ بن چکا ہے کہ ہم نے رمضان میں کھانا ہے، کمانا ہے۔ یاد رکھیے گا، ہمارے رمضان کا روزے کی افطاری ایک گلاس پانی، شربت، ایک کھجور سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم نے اس پہ کھانے پینے پہ ہی زور دیا تو پھر عبادات نہیں ہوا کرتی۔ ہم نے ساتھ کے پڑوسی کا خیال رکھنا ہے، ہم نے اس رمضان میں یتیم، بیواگان اور مستحقین کا بھی خیال رکھنا ہے۔ پہلی امتوں میں روزے کا یہ عالم تھا، آنکھ لگ گئی تو دوبارہ روزہ شروع بغیر سحری کے، 6 مہینے کے روزے۔ لیکن یہ ہمارے نبی کا ہم پر احسان ہے کہ فرمایا آج کی طب بھی کہتی ہے کہ روزہ بیمار نہیں کرتا۔ اگر آپ سال میں 1 مہینہ کم از کم بھوکا رہیں تو انسان صحت کامیابی کی طرف جاتی ہے، اور جو ایمان والا ہوتا ہے رمضان میں اس کے چہرے پہ نور آتا ہے۔ یہ میرا اپنا پچھلے 10 سالہ تجربہ ہے، میرا رمضان اسفار میں گزرتا ہے، لیکن پہلے روزے میں تھوڑی پریشانی ہوتی ہے کہ اتنا شیڈول ہے، اتنا لمبے سفر ہیں، کیا بنے گا، لیکن اللہ کی قدرت کہ رمضان 29واں 30واں روزہ آتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو یہ رمضان مومنین کے لیے بہار ہے، یہ نیکیوں کا سیزن ہے، اور جو رمضان میں عبادات کا اہتمام کرتا ہے اللہ رب العزت پورا سال اسے رمضان میں عبادات کا اہتمام کرنے کی اللہ رب العزت توفیق بخشتے ہیں، اور پھر رمضان میں بھول چوک معاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں، من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ اور ہم رمضان آنے سے پہلے ذخیرہ اندوزی ہماری شروع ہو جاتی ہے، ہم لوگوں کو جو ہے نا نوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے ساتھیوں ایسا نہیں ہے، اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے آسانیاں فرمائی ہیں، اور یہ دین آسان ہے، ہم نے خود مشکل بنایا ہے۔ شریعت کا اصول ہے اگر کوئی شخص بھوکا ہے اور بال اتفاق بھول چوک سے اس نے کہیں جو ہے وہ کچھ کھانا پینا شروع کر دیا، بلکہ فقہا نے یہاں تک لکھا ہے اگر وہ کمزور ہے، مریل سے ہے بیچارہ، تو چپ کریں، اسے کھانے دیں۔ جب آپ سمجھیں گے نہیں اتنا کھا لیتا ہے کہ بچ جائے گا، پھر اس کو کہو بھائی تیرا تو روزہ تھا، کیا کر دیا؟ تو شریعت فرماتی ہے، شریعت یہاں یہ کہتی ہے اگر اس نے بھول چوک سے کھا لیا تو اس کا روزہ برقرار ہے، روزہ ٹوٹا نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جان بوجھ کے کھاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے رمضان کا اہتمام کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اس میں ایک ایسی رات بھی ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور یہ شب قدر کی رات بھی ہمیں بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کے جہاد کی برکت سے ملی ہے۔ اس زمانے میں لوگوں کی ہزاروں سال عمریں ہوا کرتی تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تو صحابہ پریشان ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تو عمریں 60 70 100 کے درمیان ہیں، ہم 1000 مہینوں کی عبادت کیسے کر پائیں گے؟ تو پھر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اتری، فرمایا اے میرے محبوب میں ایک رات آپ کی امت کو ایسی دوں گا کہ اگر اس رات کو پا لیں گے تو 1000 مہینوں کا ثواب پا لیں گے۔ اللہ آپ کو اور مجھے رمضان سے پہلے رمضان کا اہتمام کرنے کی، اور رمضان کو پورے احترام کے ساتھ، پورے احتساب کے ساتھ ہمیں پورا رمضان گزار کر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والا اور تقوی اختیار کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔